سب سے پہلے مہمان کی مہمان نوازی کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور مہمانی تو دیکھیے وہ کتنے فرشتے تھے، 3 تھے یا 7 تھے یا 9 تھے، واللہ عالم، ساری روایتیں 3 فرشتے ہوں یا 7 ہوں، آئے تو بشری لباس میں تھے نا، انسانی شکل میں آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان نوازی دیکھیے، 3 7 کے لیے بھی انہوں نے ایک بچڑا، سمجھ آ گئی، موٹا تازہ بچڑا ڈھا دیا، بن تل کر لے آئے۔ تو اس لیے مہمان کے مہمان نوازی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اپنے مہمان کا اکرام کرے بوقت استقبال۔ سمجھ آ گئے کہ جیسے ہی پہلے مہمان آئے اس کا بڑی عزت احترام کے ساتھ استقبال کرے، ایسے نہیں کہ ماتھے پہ تیوری چڑھی ہوئی ہو، مہمان کو دیکھ کر پیشانی پر بال پڑ جائیں، متھے تے واٹا ونے وقت کیا مصیبت آوڑی، استغفر اللہ معاذ، یہ نہیں کرنا۔ اکرام بوقت استقبال۔ نمبر 2، اکرام بوقت اجلاس، جب مہمان کو بیٹھانا ہے تو باعزت طریقے پہ باعزت جگہ پہ بٹھاؤ، سمجھ آ گئے۔ اکرام بوقت اطعام، کھانے پینے کے لیے اس وقت بھی جتنا ہو سکتا ہے اپنی طاقت کے مطابق اس کا اکرام کریں، جو اچھی چیز گھر میں میسر ہو، سمجھ آ گئے۔ بے شک آپ ادھار نہ لیں، لیکن جو چیز گھر میں عمدہ سے عمدہ ہو مہمان کے سامنے پیش کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گائے وغیرہ تھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موٹا تازہ بیجلن سمین موٹا تازہ بچڑا چن کر ان کے لیے بھن تل کے لے آئے، سمجھ آ گئی، اچھی چیز۔ اللہ معاف کرے، ہمارے ہاں کتنا بخل ہوتا ہے، جب کوئی پروگرام بنا ہوا ہو کھانے پینے کا، روسٹ وغیرہ کا، بریانی کا، اور اچانک کوئی مہمان آ جائے تو بخیل لوگ کہتے ہیں اس کو ذرا ایک سائڈ پہ رکھ دو، جب یہ چلا جائے گا پھر کھائیں گے۔ استغفر اللہ، سنت ابراہیمی ہے یہ، اللہ اور آخرت پر ایمان ہے، یہ مہمان کا اکرام ہے، یہ بخل ہے۔ بخل کے بارے میں حدیث سنی تھی اس نے، اس دن سنی تھی نا، البخیل بعید من اللہ، بعید من الناس، بعید من الجنہ، قریب من النار۔ بخیل آدمی اللہ کی رحمت سے دور یعنی محروم ہوتا ہے، بخیل آدمی لوگوں سے بھی دور رہتا ہے، شاید کوئی مانگ نہ لے، محتاج غریب مسکین۔ بعید من الجنہ، اسی طرح وہ جنت سے بھی دور ہوتا ہے، قریب من النار، جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے بخیل نہ بنو، بخل نہ کیا کرو، جس کا جو مقدر ہے وہ اپنا مقدر کھا کے جائے گا۔ کتنی دفعہ تم چائے بناتے ہو زبردست کہ پیوں گا، اچانک کوئی آ جاتا ہے مہمان، ہاں بھئی تیرا مقدر ہے تو بھی، سمجھ آ گئی۔ النصیب یصیب ولو تحت الجبلین، جو بندے کا حصہ ہے، مقدر ہے، قسمت میں لکھا ہوا ہے، اگر وہ 2 پہاڑوں کے نیچے بھی چھپا ہوا ہو، جس ٹائم پہ اللہ نے وہ مقدر میں ملنے والی چیز لکھی ہے وہ اسی ٹائم پہ مل کے رہے گی، دونوں پہاڑوں سے نیچے سے نکل کر بھی اس ٹائم پہ پہنچ جائے گی جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے۔ وَمَا لَا نَصِيب لَا يَصِيب وَلَوْ تَحْتَ الشَّفَتَيْن، اور جو چیز مقدر میں نہیں وہ تمہیں کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی اگرچہ وہ تمہارے ہونٹوں کے قریب پہنچ چکی ہو۔ کتنی مرتبہ ہوتا ہے کہ چائے کے پیالے منہ کے لگانے کے قریب ہوتے ہیں، بڑی عمدہ چائے بنواتے ہیں، اچانک مہمان آ جاتا ہے، بندہ رکھ دیتے، آ جا رہی ہے تیرا مقدر ہے تو پی لے، ہونٹوں کے قریب پہنچ کر بھی وہ دوسرے کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے کیونکہ اس کے مقدر میں وہ نہیں تھی، یہ اس کا مقدر تھا، سمجھ آ گئے۔ اس لیے بخیل نہیں بننا چاہیے، بخل نہیں کرنا چاہیے، ہاں یاد رکھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دیکھو مہمان نوازی، اور یہ بھی معلوم ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے کہ یہ بشری لباس میں فرشتے آئے ہیں یا واقعی انسان مہمان ہیں۔ اگر ان کو پتہ ہوتا کہ یہ بشری لباس میں یہ فرشتے آئے ہیں تو فرشتے تو کھانے پینے سے پاک ہوتے ہیں،
وہ خواہ اتنی تکلیف کیوں برداشت کرتے؟ اللہ کے نبی تکلف تو نہیں کرتے، یعنی بناوٹی عمل تو نہیں کرتے، سمجھ آ گئی؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو ان کو پتہ تھا کہ یہ کھانے والے بھی نہیں پھر بھی اتنی تکلیف اٹھائے، ایسی بات نہیں۔ اللہ کے نبی تکلف کرنے والے نہیں ہوتے، خواہ بناوٹ کرنے والے نہیں ہوتے، سمجھ آ گئی؟ انہوں نے حقیقتاً انسان سمجھا، مہمان سمجھا، تب تو ان کی مہمان نوازی کے لیے اتنی تکلیف اٹھا کر لائے۔ اب کتنی تکلیف اٹھائی؟ بچڑے کو ذبح کرنا، پھر آگ جلانا، اس وقت تو نہ گیس نہ یہ چیزیں بھی نہیں تھیں، سمجھ آ گئی؟ پتہ نہیں کتنی تکلیف سے آگ جلائی ہوگی، پھر اس بچڑے کو ذبح کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہوں گے، پھر اس کو گوشت کو بنایا ہوگا، پھر تلا ہوگا، پھر مہمانوں کے سامنے پیش کیا ہوگا، کتنی تکلیف برداشت کی مہمان کی خاطر، سمجھ آ گئی؟ معلوم ہوتا ہے وہ عالم الغیب نہیں تھے۔ اب جب فرشتوں کے سامنے رکھا، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، آ کر رکھا نا، فرشتے آرام سے بیٹھے، ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، جب ان کے ہاتھوں کو دیکھا وہ تو کھانے کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، پہنچتے نہیں، نہ کہ رہوں، ان کو اپنا دشمن سمجھا، ان کو اپنا مخالف سمجھا، وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، دل میں ان سے خوف محسوس کیا، کیونکہ یہ عادت تھی عربوں کی قدیم زمانہ کی کہ جس کے ساتھ دشمنی ہوتی، مخالفت ہوتی، اس کے گھر کا وہ نمک نہیں کھاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ یہ میرے گھر کا نمک نہیں کھا رہے، میرے گھر کی چیز نہیں کھا رہے، کہیں دشمن نہ ہو۔ معلوم ہوتا ہے وہ لوگ نمک حرام نہیں تھے کہ جہاں سے کھائیں پھر انہی کے ساتھ دشمنی کریں، مخالفت کریں، نمک حرامی ان میں نہیں ہوتی تھی، اگرچہ عقیدہ جو کچھ بھی ہو ان کے، سمجھ آ گئی؟ وہ نمک حلال لوگ تھے، اب نمک کی قدر کرتے تھے۔ اب دیکھیے